جن کو سر انجام نہ دے کر یہ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں. اور فساد اللہ تعالیٰ کی نظر میں جیسا کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسندیدہ ہے. بس ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعاموں کی قدر کرتے ہوئے ان اصولوں اور اسوے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی مثالیں ہم دیتے ہیں. حضرت عمر نے کس طرح انصاف قائم فرمایا تھا جب حکومت تھی کہ عیسائیوں کی حکومت دوبارہ قائم ہونے پر رو رو کر یہ دعا کرتے تھے کہ مسلمان دوبارہ ہمارے حکمران بن جائیں. اور یہاں یہ حال ہے کہ مسلمان رعایا مسلمان حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہے کہ انصاف قائم نہیں ہو رہا. بس اس تقوی کی تلاش کی ضرورت ہے جو آج مسلمانوں میں مفقود ہے، ختم ہو چکا ہے. حکمران ہیں یا عوام ہیں، دونوں اگر اس اصل کو پکڑیں گے تو کامیاب ہوں گے. بہرحال احمدیوں کے لیے یہ واضح ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو اس فساد سے بچانا ہے. دعائیں کریں، اگر دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں گی تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا جب قبولیت کا درجہ پائیں گی. اور ان ظالموں سے اگر ظالم حکمران ہیں تو نجات ملے گی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آگے بھی جو تبدیلیوں کے حالات نظر آ رہے ہیں شاید عارضی امن کے تو ہوں، مستقل امن کے نہیں ہیں. اسی طرح جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ظلم کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا جاتا ہے یا انقلاب لایا جاتے ہیں تو وہ ان میں بھی ایک مدت کے بعد پھر ظالم حکمران پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ظالم کے جانے کے بعد دوسرے ظالم آ جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظالم حکمران کا بھی مسلط نہ کرے. اللہ کرے کہ عامت المسلمین بھی اور حکمران بھی اپنے اپنے فرائض اور حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کریں. اس وقت جمعہ کی نماز کے بعد میں چند جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ امت الودود صاحبہ اہلیہ مکرم سید عبداللہ شاہ صاحب نازر اشاعت انجمن احمدیہ روا کا ہے، جو ان کی 2 دن پہلے اچانک بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ہسپتال میں داخل تھیں. برین ہیمریج ہو گیا اور وہیں وفات ان کی ہو گئی 25 مارچ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی عمر 72 سال تھی. محترم شیخ محبوب الہی صاحب ساکن سری نگر کی بیٹی تھیں، جو ایک برہمن تھے اور ہندو مذہب ترک کر کے خود احمدی ہوئے تھے. ان کا پہلا نام رادھا کرشن تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے شیخ صاحب کو قادیان بلا کر دینی تعلیم دلوائی اور پھر انہوں نے خدمت دین کی. اسی طرح یہ خواجہ عبدالعزیز ڈار صاحب ابن حضرت حاجی عمر ڈار صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی تھیں. اچھے اسودہ حال گھرانے سے تھیں، لیکن واقفی زندگی سے شادی ہوئی ہے تو اپنے وقت کو خوب نبھایا ہے اور ہر حالت میں خوشی سے گزارا کیا. بن لسار اور غریب پرور تھیں. ایک 6-7 سال کی بچی کو لے کے پالا، تربیت کی، پرورش کی، اسے تعلیم دلوائی اور اس کی شادی کی اپنے خرچ پہ. تو یہ ہمارے جو احمدی آئی ایس صاحب ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین، ان کی والدہ تھیں. دوسرا جنازہ ہے محمد سید اشرف صاحب ابن چودھری محمد شریف صاحب لاہور کا. یہ بھی ایک سڑک عبور کرتے ہوئے 27 مارچ کو ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے. 3 موٹر سائیکل سواروں نے آپ کو ٹکر ماری. آپ اور آپ کے لیے دونوں تھے، جا رہے تھے. اہلیہ کو تو چوٹیں لگیں، یہ وہیں سائڈ پر گر گئے اور موٹر سائیکل ان کے اوپر سے گزر گیا. تو بہرحال اٹھے اور سہارے سے اور رکشے کو رکوایا. ہسپتال جا رہے تھے لیکن وہاں جا کے جب ہسپتال جا کے مرہم پٹی کی ہے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سانس رکنے لگا اور وہیں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے نانا حضرت فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور نانی حسن بی پی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے.
اور انتہائی جماعت سے وفا اور خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق تھا، جماعتی کاموں میں حصہ لینے والے تھے۔ ان کے ایک بیٹے احمد محمد عاصم سعید صاحب مربی سلسلہ ہیں، جامعہ احمدیہ جرمنی میں طور استاد کام کر رہے ہیں۔ جانے لگے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اپنا وقف کا تقاضا یہی ہے کہ تم یہاں نہ ہو جنازے پہ اور اپنے فرائض انجام دو۔ دوسرا جنازہ ان کا جو ادا ہوگا۔ تیسرا جنازہ ہے نعیمہ بیگم صاحبہ کا، اوہایو امریکہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ مسیح ثانی کے معالج خاص تھے، ان کی بیٹی تھیں، اور خلافت ثانیہ سے لے کے اب تک خلافت سے ان کا بڑا تعلق تھا اور ذاتی تعلق، اور بڑا اخلاص و وفات۔ خلیفۃ مسیح ثانی کہنے پر انہوں نے ایم اے ہسٹری کیا، پھر جامعہ نصرت میں کچھ عرصہ پڑھایا، پھر اپنے بیٹے کے پاس امریکہ میں مقیم تھیں آج کل، وہاں بھی یہ لجنہ کے کاموں میں حصہ لینے والی تھیں بڑھ چڑھ کر۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اگلا ایک جنازہ اور ہے نعیم محمد وسیم صاحب کا، جو 6 مارچ کو امریکہ میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت حاجی محمد دین صاحب تحالوی رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو قادیان میں دعاؤں کی مشین کے نام سے معروف تھے، نہایت مخلص متوکل اور فدائی خادم سلسلہ تھے، اور سب جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد جب خلافت سے پہلے خلافت ثانیہ میں جب ان کے سپرد کام تھا حفاظت کے مرکز کا، نگرانی کا، اس وقت ان کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ربوہ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے، وہاں بھی امریکہ میں انصار اللہ کے قائد مال کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور چند مہینے پہلے ان کو دل کا حملہ ہوا تھا اور کافی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی جب ان کو ہوش آئی ہے تو مسجد کے بارے میں، مسجد کے لیے انصار اللہ کی یہ کوشش تھی، چندہ اکٹھا کر رہے تھے، تو ہوش میں آتے ہی پہلے جب سوال انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ مسجد کے چندے کا حساب کتاب ٹھیک کر لیا گیا کہ نہیں، یا فلاں بل کی ادائیگی ہونی تھی وہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں جاری رکھے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہو گئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر